بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا دوسرا باب ہے فی الذکر والحذف، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حذف کے دوائی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَمِن دَوَائِي الْحَذْفِ إِخْفَاءُ الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ نَحْوُ أَقْبَلَ تُرِيدُ عَلِيًّا مَثَلًا وَتَأَتِّ الْإِنْكَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ نَحْوُ لَئِيمٌ خَسِيسٌ بَعْدَ ذِكْرِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى تَعْيِينِ الْمَحْذُوفِ وَلَوْ ادِّعَاءً نَحْوُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَوَهَّابُ الْأُلُوفِ واختبار تنبه السامع او مقدار تنبهه نحو نوره مستفاد من نور الشمس او واسطة عقد الكواكب۔ عبارت ہو چکی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور حذف کے دوائی میں سے کام کو چھپانا ہے مخاطب کے علاوہ سے، جیسا کہ وہ آ گیا اور آپ مراد لے رہے ہوں علی کو، مثال کے طور پہ، اور ضرورت کے وقت انکار کو لے کر آنا، جیسا کہ کمینہ اور گھٹیا آدمی کسی مخصوص شخص کے ذکر کے بعد، اور محذوف چیز کی تعیین پر تنبیہ کرنے کے لیے اگرچہ یہ بطور دعویٰ ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ ہر چیز کا خالق اور ہزاروں دینے والا، اور سامع کی سمجھداری کے امتحان کے لیے یا پھر اس کی سمجھداری کی مقدار معلوم کرنے کے لیے، جیسا کہ اس کا نور سورج کے نور سے حاصل شدہ ہے اور ستاروں کے ہار کا بہترین حصہ ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ دو سبقوں کے اندر ہم نے ان مقامات کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا جہاں پر جو مقام ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لفظ کو ذکر کیا جائے، حذف نہ کیا جائے۔ یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ کچھ اسباب کی وجہ سے کلام کے بعض حصے کو حذف کر دیا جاتا ہے، جن کو دوائی حذف سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہ دوائی حذف کے کون کون سے مقامات ہیں اور ان کی کیا کیا مثالیں ہیں، ایک ایک کر کے ان سب کو ذکر کریں گے۔ دیکھیں، جن اسباب کی وجہ سے کبھی مسند لے اور کبھی مسند یا ان دونوں کے متعلقات کو حذف کر دیا جاتا ہے، ان کو دوائی حذف کہتے ہیں۔ یہ کل 10 مقامات ہیں جو کہ ایک ایک کر کے ذکر کیے جائیں گے۔ ان میں سے جو پہلا مقام ہے وہ ہے اخفاء الامر عن غیر المخاطب، یعنی مخاطب کے علاوہ سے معاملے کو چھپانا۔ یعنی متکلم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو تو بات کا پتہ چل جائے، لیکن دوسروں سے کوئی بات پوشیدہ رکھنی ہوتی ہے، اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے علی کا بتانا ہے کہ علی آ گیا، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ علی آ گیا، آپ صرف یہ کہتے ہیں اقبالہ، وہ آ گیا۔ اب مخاطب کو تو پتہ ہے کہ بات علی کی ہو رہی ہے، لیکن جو مخاطب کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کس کے آنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسروں پر اس کام کو، اس امر کو پوشیدہ رکھنا یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ والا جو حذف ہے اس وقت صحیح ہوگا جب مخاطب کو محذوف پر قرینہ قائم ہونے کا علم ہو۔ فرما رہے ہیں کہ حذف کے دوائی میں سے پہلا کیا ہے؟ کسی کام کو پوشیدہ رکھنا مخاطب کے علاوہ سے، جیسا کہ آپ کہیں اقبالہ، یعنی وہ آ گیا، ترید علی مثلا، مثال کے طور پہ آپ علی کو مراد لے رہے تھے، لیکن آپ نے علی کا صراحتاً ذکر نہیں کیا ہے بلکہ آپ نے اس کو حذف کر دیا ہے۔ جو دوسرا مقام ہے یا دوسرا داعیہ ہے حذف کا، وہ ہے تاکہ ضرورت کے وقت انکار کو لانا یہ آسان ہو سکے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ دوائی حذف میں سے ایک داعیہ یہ ہے کہ جو متکلم ہے وہ کسی لفظ کو اس لیے حذف کر دیتا ہے تاکہ بوقت ضرورت انکار کرنا آسان ہو۔ مثال کے طور پہ کسی خاص شخص کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ یہ والا لفظ کہتے ہیں لئیم، خسیس، کمینہ آدمی، رذیل آدمی، گھٹیا آدمی، کنجوس آدمی، آپ یہ کہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ آدمی کمینہ ہے یا وہ آدمی گھٹیا ہے، صرف آپ اتنا کہتے ہیں لئیم، خسیس، کنجوس، مکھی چوس، یہ والے جو آپ لفظ بولتے ہیں۔ تو اب اگر وہ شخص بعد میں آ کے یہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہ والے الفاظ کیوں کہے ہیں، تو آپ وہ یہ والی بات کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو یہ والی بات کہہ کر تیرا مراد لینے کا ارادہ نہیں کیا ہے بلکہ میں نے کسی اور کا ارادہ کیا ہے۔ تو لہذا یہاں پر دیکھیں، اگرچہ مراد وہی شخص تھا لیکن اس شخص کا جو نام ہے اس کو حذف کر دیا تاکہ بوقت ضرورت آدمی اپنی بات سے پھر سکے، اپنی بات کا انکار کر سکے۔ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات لفظ کو اس لیے حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ ضرورت کے وقت انکار کو لانا آسان ہو یا انکار کیا جا سکے، جیسے کہ لئیم کمینہ ہے، خسیس گھٹیا ہے، بعد ذکر شخص معین، بعد اس کے کہ آپ نے کسی ایک متعین شخص کا تذکرہ کر دیا، پھر آپ یہ والے لفظ استعمال کرتے ہیں لئیم خسیس۔ آگے چلیں، تیسرا مقام، تنبیہ علی تعیین المحذوف ولو ادعاء، یعنی مخاطب کو محذوف کی تعیین پر تنبیہ کرنا۔ دوائی حذف میں سے تیسرا سبب یہ ہے کہ جو مخاطب ہے اس کو محذوف کے متعین ہونے پر تنبیہ کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو محذوف ہے
وہ متعین ہے، ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے، خواہ یہ جو تعیین ہے یہ بطور دعویٰ کے ہی کیوں نہ ہو۔ تعیین کی گویا کہ دو قسمیں بنیں گی، ایک تعیین ہوگی تعیین حقیقی، دوسری ہوگی تعیین ادعائی۔ ادعائی کا کیا مطلب ہے؟ بطور دعویٰ کے، یعنی جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ محذوف متعین آدمی ہے۔ تعیین حقیقی کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال لے کر آئے ہیں جیسا کہ کہا جائے خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق۔ اصل میں یہاں پہ کیا تھا؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو دیکھیں ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، تو یہاں پر دیکھیں جو محذوف ہے وہ متعین ہے۔ اس محذوف کے متعین ہونے پر تنبیہ کرنے کے لیے یہاں پر لفظ اللہ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ تو مثال ہوگی تعیین حقیقی کی۔ تعیین ادعائی کی کیا مثال ہے؟ جیسے کہ یہ کہا جائے وہاب الالوف، ہزاروں دینے والا، ہزاروں ہدیہ کرنے والا، ہزاروں ہبہ کرنے والا۔ اصل میں یہاں پہ کیا تھا؟ سلطان وہاب الالوف، کہ جو بادشاہ ہے وہ ہزاروں دینے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو تعیین ہے یہ تعیین ادعائی ہے، گویا کہ متکلم بطور دعوے کے یہ والی بات کہہ رہا ہے کہ ہزاروں لاکھوں دینے والا یہ صرف بادشاہ ہی ہو سکتا ہے، بادشاہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر جو محذوف ہے اس کو متعین ہونے پر تنبیہ کرنے کے لیے یہاں پر جو سلطان ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ لیکن آپ یہاں پر ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ یہ جو تعیین ہے یہ تعیین بطور دعوے کے ہے، کیونکہ یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ صرف بادشاہ ہی ہزاروں لاکھوں دے سکتا ہے، اور بھی بہت سے سخی موجود ہیں دنیا میں جو کہ ہزاروں لاکھوں دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اور تنبیہ کرنے کے لیے محذوف کے متعین ہونے پر اگرچہ یہ بطور دعویٰ کے ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ خالق کل شیء یہ ہوگی تعیین حقیقی کی مثال، اور وہاب الالوف یہ ہوگی تعیین ادعائی کی مثال۔ 3 مقامات کے بعد چوتھا مقام دیکھیں، اختبار تنبہ السامع، سامع کی فہم کا، سمجھداری کی آزمائش کرنا، اس کا امتحان لینا۔ دوائی حذف میں سے یہ چوتھا سبب ہے کہ سامع کی سمجھداری اور بیداری کے امتحان لینا کہ کیا وہ بات کی تہ تک پہنچ سکتا ہے یا پھر تہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو لہذا متکلم اس کی آزمائش کے لیے کسی لفظ کو حذف کر دیتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ کہا جائے نورہ مستفاد من نور الشمس، اس کا نور سورج کے نور سے مستفاد ہے، لیا گیا ہے، حاصل شدہ ہے، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو نورو ہے نا یہ اصل میں تھا نور القمری، کہ چاند کا نور۔ اب متکلم نے کیا کیا کہ یہ جو قمر تھا اس لفظ کو حذف کر کے اس کی جگہ پر ضمیر لے آئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ سامع کے فہم کی آزمائش کرنا ہے کہ کیا وہ بات کی تہ تک پہنچ سکتا ہے یا پھر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے مقدار تنبہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامع کی سمجھداری کی مقدار معلوم کرنے کے لیے حذف کر دینا کہ سامع کی فہم کتنی تیز ہے، کیا قرائن خفیہ کی وجہ سے کہ وہ محذوف کی تعیین پر متنبہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا سلیقہ فہم یہ کس درجے کا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال لے کر آئے ہیں واسطۃ عقد الکواکب، ستاروں کے ہار کا امام ہے، یعنی بہترین جوہر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھ لیں۔ دیکھیں یہ جو کہا گیا نا واسطۃ عقد الکواکب، کواکب یہ کوکب کی جمع ہے، ستارے کو کہا جاتا ہے، عقد کہتے ہیں ہار کو، اور واسطہ کہتے ہیں عمدہ جوہر کو، جو ہار کے بیچ کے اندر رکھا جاتا ہے، جو بڑا سا ہیرا ہوتا ہے نا، جو گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے، درمیان میں جو بڑا ہیرا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ستاروں کے ہار کا بہترین جوہر ہے یا بہترین امام ہے یا بڑا امام ہے، تو کواکب ستاروں میں سے جو سب سے عمدہ ہے وہ قمر ہی ہے، اس لیے کواکب کے ہار میں قمر ہی واسطہ ہوا۔ اب اس قرینہ کی وجہ سے جو مسند الیہ یعنی قمر تھا اس کو حذف کر دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ آیا یہ جو سامع ہے اس کی فہم کی مقدار کتنی ہے، وہ اس قرینہ کی وجہ سے اس مسند الیہ یعنی قمر تک اس کا ذہن پہنچتا ہے یا پھر اس کا ذہن نہیں پہنچتا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے یہاں پر قمر کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو یہی کہا کہ جو سامع کی فہم ہے اس کی مقدار کو معلوم کرنے کے لیے بھی یہاں پر مسند الیہ کو یا کسی لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔